بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص شرم و حیا نہ کرے تو چاہے کچھ بھی کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے، شرم اور بے شرمی کا فرق ختم ہو جائے، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یعنی وہم پیدا ہو جائے، آپ ایسے شخص سے کچھ بھی کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ یہی حدیث مبارکہ آج سعودی بادشاہ محمد بن سلمان پر پوری اترتی ہے، جو کہ بار بار اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہے کہ میں سعودی عربیہ کو 2030 تک ایک ماڈرن اسلام رکھنے والے ملک کے اندر بدل دوں گا، جس کے لیے وہ ماڈریٹ اسلام کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ماڈریٹ اسلام ایک نئی ٹرم ہے جو ہمارے آج کے لبرل ذہنیت کے دماغوں نے ایجاد کی ہے، یعنی دین اسلام کے اندر خود ہی ایسی نئی چیزوں کو وقت کے حساب سے خود شامل کرنا، جس کا حکم اللہ پاک نے نہیں دیا، بلکہ یہ سوسائٹی کا یا تو کلچر ہے یا پھر یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور اس کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو کنفیوز کرنا کہ اصل میں دین ہے کیا اور دنیا کا کلچر کیا، جس کا ظاہر ہے کہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور حدیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ ماڈریٹ اسلام یا لبرل اسلام کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل یہی ماڈریٹ اسلام ہی لبرلزم کی شروعات ہے، جو کہ آہستہ آہستہ لبرلزم کے اندر بدل جائے گا، اور آپ کے ذہن کیونکہ اس کام کے لیے تیار ہوں گے تو اسے قبول کرنے کے اندر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دراصل اس کے اندر سعودی عوام کا کوئی قصور نہیں، یہ دراصل سعودی حکمرانوں کا قصور ہے۔ عوام تو بیچاری اس قدر بے بس ہے کہ ذرا سی بھی حکومت پر تنقید کی تو اس کا مطلب ہے سزائے موت، پھر چاہے وہ کعبہ کے امام رہ چکے ہوں یا پھر جمال خشوگی جیسے صحابی ہوں۔ سعودی حکمران یہودی لوبی کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے ماڈریٹ اسلام کا نعرہ لگا کر لبرل یعنی مغرب کے نظام کو سعودی عربیہ کی حکومت کو بدل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر روز سعودی عربیہ کے اندر لبرلزم کا ایک ایسا طوفان دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا ہم آج سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میوزیکل کنسرٹ، ڈانس کلب، فیشن شو، جوئے کے اڈے، شراب خانے اور ہر وہ چیز جو لبرلزم کو بڑھاوا دے۔ اب کی بار خبر یہ ہے کہ 27 سالہ سعودی ماڈل رومی القطانی نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے اندر یہ انکشاف کیا ہے کہ اس بار 2024 کی مس یونیورس کے مقابلے کے اندر وہ سعودی عربیہ کو ریپریزنٹ کرنے والی ہیں، اور وہ بھی سعودی عربیہ کے اس مقدس جھنڈے کے ساتھ جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ یہ سعودی عربیہ کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں اس قدر بے حیائی اور ایسا وقت بھی دیکھنے کو ملے گا۔ یہ نہ صرف اللہ پاک کے دین کی توہین ہے بلکہ یہ کلمے کی بھی توہین ہے جو کہ اس جھنڈے پر موجود ہے۔ کم از کم اس کا تو حیا کر لیا ہوتا، لیکن بات تو وہی ہے کہ جب تو حیا نہ کر تو کچھ بھی کر۔ پہلی بار سعودی عربیہ کو رومی القطانی نام کی ماڈل جس کا تعلق ریاض سے ہے ریپریزنٹ کر رہی ہے، جو کہ میکسیکو کے اندر 18 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایونٹ سعودی عورتوں کے لیے ذہن سازی کا کام کرے گا اور انہیں بھی لبرل ذہن کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنے میں ہمت دے گا، کیونکہ اب یہ لڑکی باقی لڑکیوں کے لیے بھی آئیڈیل اور رول ماڈل ہوگی، جو کہ ادننگے لباس کے اندر سعودی عرب جیسی مقدس سرزمین کی عورتوں کو ریپریزنٹ کرے گی۔ ایسی مسلم عورتیں جن کی آواز بھی چار دیواری سے باہر نہ جانے کا حکم دیا گیا اور انہیں شرم و حیا اور پردے کا حکم دیا گیا، یہی ان کی خوبصورتی اور حسن ہے۔ لیکن افسوس کہ آج یہ سب اس قوم کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کے حکم کو اتنا حقیر جاننے لگے ہیں کہ اس کی مخالفت کے اندر وہ سب کام کرنے لگے ہیں جو کہ شیطان کی تعلیم ہے، نہ کہ رحمان کی۔ اس طرح کے ایونٹس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس مقدس سرزمین سعودی عربیہ کو مغربی کلچر اور بے حیا معاشرے کے اندر بدل دیا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عالم دین کی زبانوں کو مکمل طور پر تالے لگ چکے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے حضور یہی سب سے بڑے مجرم ہوں گے،
کیونکہ اللہ پاک کو ان گناہ گار لوگوں پر اتنا جلال و غصہ نہیں آتا جتنا ان برائیوں کو دیکھ کر گنگے شیطان بنے عالم دین اور علم رکھنے والے لوگوں پر آتا ہے۔ جب بھی کسی نافرمان قوم پر اللہ پاک کا عذاب آیا تو ایسے لوگوں پر سب سے پہلے آیا جو کہ سب کچھ جانتے سمجھتے تو تھے لیکن پھر بھی خاموش رہے۔ اب اس طرح کے ایونٹس باقی مسلم دنیا کے لیے بھی موٹیویشن ہوں گے اور وہ بھی آہستہ آہستہ انہیں اپنانا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ بہت جلد اللہ پاک کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔